آج یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ در شہوار توصیف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے اقتصادی استحکام کے لیے ادارہ جاتی اصلاحات کا عمل جاری رکھنے اور مالیاتی نظم و ضبط یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے مزید 78 اموات کے بعد جاں بحق افراد کی تعداد 1395 ہو گئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں آج جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں مزید دو نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ سعودی عرب میں حکومت نے کل صبح سے عوام کے لیے مسجد نبوی بتدریج دوبارہ کھولنے کی منظوری دی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے ادارہ جاتی اصلاحات کا عمل جاری رکھنے اور مالیاتی نظم و ضبط یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ معیشت میں استحکام لانے سمیت عوام کے لیے ممکنہ سہولیات کی فراہمی جاری رکھی جا سکے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار اسلام آباد میں ملک کی اقتصادی صورتحال کے بارے میں جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں آئندہ بجٹ کے خد و خال اور حکومتی ترجیحات کی روشنی میں موجودہ صورتحال سے نمٹنے اور اقتصادی سرگرمیوں کی بحالی کے معاملات پر غور و خوض کیا گیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ایئر مارشل ارشد محمود ملک کو ہدایت کی ہے کہ طیارہ حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ کو معاوضوں کی ادائیگی کا عمل تیز کیا جائے۔ انہوں نے یہ ہدایات ایوان صدر اسلام آباد میں ایک بریفنگ کی صدارت کرتے ہوئے دی۔ پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے صدر کو طیارہ حادثے کی تحقیقات اور قومی ایئر لائن کی طرف سے دی گئی امدادی کوششوں کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 44 میتیں ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ برطانیہ کورونا وائرس کی وبا کی روک تھام اور اس کے اثرات کم کرنے کے لیے پاکستان کو موجودہ 43,90,000 پاؤنڈ کے پیکج سمیت مزید امداد فراہم کر رہا ہے۔ لندن میں جاری ایک سرکاری بیان کے مطابق اسلام آباد میں برطانیہ کے ہائی کمیشن اور پاکستان میں برطانیہ کے بین الاقوامی ترقی کے محکمے نے کورونا وائرس کی وبا کی روک تھام کے لیے پاکستان کو مزید امداد فراہم کی ہے۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے انتظامی ادارے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے کہا ہے کہ سرکاری شعبے کے اسپتالوں میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کو فراہم کی گئی سہولتوں کا جائزہ لینے کے لیے صوبوں کے تعاون سے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے پہلے ہی مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے لوگوں سے کہا کہ وہ قواعد و ضوابط پر عمل کریں، سماجی فاصلہ برقرار رکھیں، ہاتھ ملانے سے گریز کریں، گھروں میں رہیں، ماسک اور دستانے پہنیں، جس سے انہیں خود کو کورونا وائرس سے محفوظ رکھنے میں مدد ملے گی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے مزید 78 اموات کے بعد جاں بحق افراد کی تعداد 1395 ہو گئی ہے۔ اسی طرح گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 2429 مریضوں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد اس وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 66,457 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں 24,104، سندھ میں 26,113، خیبر پختونخوا میں 9,067، بلوچستان میں 4,087، اسلام آباد میں 2,192، گلگت بلتستان میں 660 اور آزاد کشمیر میں 234 مریض ہیں۔ وائرس سے اب تک 24,131 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ گزشتہ ایک روز میں کورونا کے 12,020 ٹیسٹ کیے گئے۔ پاک فوج نے بھارت کا ایک اور جاسوس ڈرون طیارہ مار گرایا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ جاسوس طیارہ کلزنوان سیکٹر سے آیا تھا اور کنٹرول لائن کے نیکرن سیکٹر میں 700 میٹر تک پاکستانی حدود میں گھس آیا تھا۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع کلگام میں آج بھارتی فوجیوں نے ریاستی دہشت گردی کی نئی کارروائی میں مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ نوجوانوں کو ضلع کے علاقے وانپورہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ بھارتی فوج نے علاقے کے تمام داخلی اور خارجی مقامات بند کر دیے ہیں۔ سعودی عرب میں حکومت نے کل سے عوام کے لیے مسجد نبوی بتدریج دوبارہ کھولنے کی منظوری دی ہے۔ نمازیوں کو کل نماز فجر سے مسجد میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ حرمین شریفین سے متعلق امور کی انتظامیہ نے سخت حفاظتی تدابیر کے تحت مسجد نبوی دوبارہ کھولنے کا منصوبہ مکمل کر لیا ہے، جس میں ایک وقت میں اجتماع کو مسجد میں نمازیوں کی گنجائش کے 40% تک محدود رکھا جائے گا۔
امریکہ میں رواں ہفتے کے شروع میں پولیس اہلکار کے ہاتھوں غیر مسلح سیاہ فام شخص کی ہلاکت پر ہونے والے مظاہروں کا سلسلہ ملک کے مختلف شہروں میں پھیل گیا ہے۔ بی بی سی کے مطابق منیاپولس کے اس پولیس اہلکار پر قتل کا الزام عائد کیا گیا ہے جس کے تشدد کے باعث سیاہ فام شخص جارج فلوئڈ ہلاک ہو گیا تھا۔ پولیس کے ہاتھوں سیاہ فام امریکیوں کی ہلاکتوں کے متعدد واقعات کے تناظر میں موجودہ واقعے سے مظاہرین میں مزید غم و غصہ پھیل گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔